نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ ماہ رمضان اور اس کے ساتھ نزول قرآن، یہ دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور کہیں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو صبح قیامت تک بنی نوع انسانی کی ہدایت کا ہمیشہ سامان مہیا کرتی رہے گی، اور لوگ ہدایت اس کتاب مبارک سے حاصل کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید نے اس اعجاز کو یوں اعلان فرمایا کہ ھدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی گویا کہ اس سے ہدایت کو قبول کرنے والے افراد متقین ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا اور بندوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ اس سے کس طریقے سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اس طرح سکھایا کہ بندے یوں عرض کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ چلا، اور صراط الذین انعمت علیہم، اور راستہ وہ کون سا ہے جو صراط مستقیم کہلاتا ہے، تو اس کو بھی آگے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب قرآن کی سب سے اچھی تفسیر وہ ہوتی ہے کہ قرآن اپنی وضاحت خود بیان فرما دے۔ چنانچہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم، افراد کا راستہ وہ کون سا راستہ ہے، یا انعمت علیہم وہ کون سے افراد ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے جس کی ہم 5 وقت میں دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انعام یافتہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، نیکوکار افراد ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں بالخصوص اور پورے سال بالعموم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، ترجمہ بما تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، اور ماہ رمضان میں بالخصوص جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اس میں ہم قرآن مجید سے بالخصوص ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آج ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ، پہلا پارہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اس کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا، تم میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو راعنا نہ کہو، بلکہ کیا کہو، وقولوا انظرنا، یوں عرض کرو کہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر فرمائیے، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیسے ہوا، کیا وجہ تھی جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی؟ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین کی تعلیم عنایت فرما رہے ہوتے اور انہیں دین سکھا رہے ہوتے، ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے ہوتے، تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کی بعض باتیں اگر سمجھ میں نہیں آتی یا کبھی ذہن حاضر نہ رہ جاتا تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے کہ راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیجئے، یعنی یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیتے۔ اب یہودی بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے، منافقین بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے، تو بعض لوگ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں خلاف ادب کلمہ کہنے کا یہ پہلو اس میں نکال لیتے، اور وہ ان کی لغت کے اندر ایک اچھا معنی نہیں رکھتا تھا، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کو راعینا کسی اور معنی میں بے ادبی کے معنی میں کہتے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں،
یہودیوں کی یہ اصطلاح سے واقف تھے تو یہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں بے ادبی کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ راعینہ کا مطلب ایک چرواہے بھی تھا، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں اس طرح کا کلمہ جو ہے وہ یوز کرتے۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم خبردار ہو جاؤ، آئندہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تم ایسا جملہ نہیں کہو گے۔ تو انہوں نے فوراً جوابی کارروائی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہی تو یہ نہیں کہتے، بلکہ صحابہ کرام بھی یہ لفظ کہتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، صحابہ تو ان معنی میں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیجئے، اور یہ کلمہ آپ دوبارہ ارشاد فرما دیجئے، اور یہ بے ادبی کا قصد کر رہے تھے۔ گویا یہ لفظ ذو معنی تھا، اس کے دو معنی تھے، ایک اچھا مفہوم بھی نکل رہا تھا اور ایک بے ادبی والا بھی مفہوم نکل رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور یہودیوں نے اس پر انہیں یہ جواب دیا تو آپ خاموش ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور ایک قاعدہ اور ایک قانون بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، ہم پہ نظر فرمائیے، اور فرمایا کہ واسمعوا، اور غور سے کلام سنو، یعنی ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ کہنے کی حاجت ہی نہیں ہونی چاہیے، پہلے ہی غور سے ہمتن گوش ہو کر میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کلام سماعت فرماؤ۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی اس حرکت کو کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی خلاف شان اور شان اقدس کے خلاف میں وہ جس کلمے کو استعمال کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ان کے طرز عمل کو سورہ نساء کے اندر بھی بیان فرمایا۔ آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعینہ کہتے ہیں زبانیں مڑوڑ کر اور دین میں طعنہ کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ درست تھا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کوئی بھی ہلکا کلمہ استعمال کرنا یا کوئی ایسا کلمہ استعمال کرنا جو بے ادبی کی جانب بھی اشارہ کرنے والا ہو، یا اس کی دو جہتیں ہوں، ایک ادب کی ہو اور ایک بے ادبی کی ہو، تو ایسا کلمہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں مختلف مقامات پہ ارشاد فرمائے۔ کہیں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ اے لوگوں رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پکارنا عام لوگوں کا پکارنا نہیں ہے، یا حضور کو پکارنا عام لوگوں کی طرح پکارنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ان کا ادب و احترام سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آئیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ادب کی جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پہ فرمایا کہ اے چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر زیادہ ہے اور بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباض بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عمر کے اعتبار سے، تو انہوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے ہیں، مگر یہ ہے کہ میں پہلے پیدا ہوا ہوں۔ تو آپ ذرا ادب دیکھیے، صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ادب فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی کتب حدیث کے اندر بہت سارے واقعات ہیں
جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ادب کے اوپر دلالت کرتے ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم بھی با ادب بنیں، کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو سکھایا، بالخصوص مسلمانوں کو سکھایا۔ ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار میں سے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود ہوتے، اور فرماتے ہیں کہ سوائے حضرت ابو بکر اور عمر کے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ کوئی حضور علیہ السلام کو نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتا۔ یہ دونوں حضرات چونکہ حضور کے زیادہ قرب میں رہا کرتے تھے تو یہ لوگ حضور کو دیکھتے اور مسکراتے، اور بعض صحابہ کرام نے حضور کے حلقہ مبارکہ کا جو نقشہ کھینچا اس کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں ایسے مؤدب ہو کے بیٹھا کرتے تھے کہ اگر ان پر پرندے بھی آ کے بیٹھ جائیں تو انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ یہ کوئی انسان ہے یا کوئی درخت وغیرہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسا ادب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بارگاہ رسالت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کے آخر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں توہین کرتا ہے اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا امت کا یہ اتفاق رہا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور قاضی اسلام کے پاس اگر اس کی اس گستاخی کا ثبوت ہو جاتا ہے تو قاضی اسلام اسے قتل کی سزا دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے بلکہ قاضی اسلام کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ کیس کو سنے گا، تحقیق کرے گا، اور ثبوت ہو جائے تو اس کے اوپر پھر وہ یہ اسلامی سزا نافذ فرمائے گا۔ اور اس میں امت کو کبھی بھی کسی بھی وقت میں اختلاف نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بے حد عظیم ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں فرمایا اور متعدد آیات کے اندر اس کو واضح طور پہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے تقاضے کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے ہمارے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔